बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा 3D ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो हमने स्पेशली उम्माहात, अबना और रिजाल के हवाले से शुरू किया है, जिसमें हमारे साथ जो मुअल्लिम कुरान है ज़ुबैर शब्बीर साहब, वो हमें उम्माहात की ड्यूटीज़, उनके ज़िम्मेदारियाँ, उनके किरदार के हवाले से एक रहनुमाई करते आए हैं। और अभी अबना के ऊपर हमने डिस्कशन की, और अब हमारा जो सेगमेंट रज्जाल के हवाले से हम बातचीत करते आए हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में देखा है कि दापा और वहाँ से बशर, बशर से इंसान, और वहाँ से आदम की जो स्टेज है, उनसे आगे बढ़ते हुए हम अब रिजाल की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें ज़ुबैर भाई, क्या इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं थोड़ा सा डिफाइन, कि अब तख्लीकी सलाहियतों के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को शऊरी दुनिया के अंदर भेज दिया है, कि एक जिस्म के साथ तो वो अटैच है बशरी हालत में, अब उसको वो शऊर की कैफियत दी जा रही है, जिसमें इंसानियत उसकी पहली स्टेज है, आदमियत उसकी सेकंड स्टेज है, और उसमें वो तकाजा किया जा रहा है कि अब हम रज्जाल की जिम्मेदारियां या रज्जाल के रोल को अपनाएं। तो इसको ऐसे हम समराइज कर सकते हैं इस चीज को। जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई। और बिल्कुल आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि देखिए पिछले हमारे प्रोग्राम में जितनी हमारी गुफ्तगू रही है, सारी गुफ्तगू जो है वो उसकी तख्लीकी मराहिल से वो कैसे गुज़रा है और कैसे फिर वो शऊरी मकाम तक आया है। और शऊरी मकाम तक पहुँचने के बाद जब वो इंसान उसे एज़ ए इंसान जब डिक्लेयर किया गया, जब उसके अंदर रूह फूँकी गई है, यानी कि उसकी मकसदियत, उसकी मानवियत, उसे अदराक अदा किया गया है, तो वहाँ से फिर वो जो पहला स्टेप उसने आगे लिया था, वो था एक इज्तिमाई ज़िंदगी का तसव्वुर उसके लिए, जो कि आदम की शक्ल में पहली दफ़ा हमारे सामने आता है। और फिर उसके बाद अर्रिजाल जो हमारा मौज़ू है, जो हमारा टॉपिक है, और इस रिजाल में भी हम आपको बताएँगे कि फिर रिजाल से आगे कौन-सी ऐसी सुपर कंडीशंस हैं, जिनमें कुरान करीम कन्वर्ट करता है अर्रिजाल को और बताता है कि अर्रिजाल कौन होते हैं। तो बेसिकली मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इस बात को कि देखिए, एक तो ये इर्तिक़ा बिल्कुल आपने जो फ़रमाया है कि एक तो ये मादी इर्तिक़ा है। एक ये जो इसी मादी इर्तिक़ा को सामने रखते हुए, इसी में गैर मादी इर्तिक़ा जो कि तरबियत की शक्ल में हमारे सामने आती है, ये है मकसद हमारी तख्लीक का। इस मकसद को जब हम सामने रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक अ, तगय्युर है ज़माने में, और इन एक 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 एवोल्यूशन है, एक चेंजिंग है, हर लम्हा बदलते हुए हालात, वाक़यात, ख़यालात, और इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए जो मतलूब है बेसिकली अ, आदम से और अर्रिजाल से, वो ये है कि आप अगर आपको अपनी तख्लीक के इन सारे प्रोसीजर्स का पता लग गया है कि हम किन-किन मराहिल से गुज़र कर यहाँ तक आए हैं और कायनात ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अल्लाह ने हम पर की है, खालिक की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हम, तो अब हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं एज़ ए रज्जाल, अब हम वो उन उन तरबियत को सामने रखते हुए उन ज़िम्मेदारियों पर हम पॉइंट आउट करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बिल्कुल हम इसको मादियत से गैर मादी, यानी हम उसकी अ अ, तख्लीक से तरबियत तक का ये सफ़र जो है, ये हम हमारा आज का मौज़ू होगा कि हम अब तख्लीक के मराहिल से तो हम गुज़र के आए, हमने बताया, लेकिन अब हम धीरे-धीरे आएँगे उस तरबियत की तरफ, और ये एक इर्तिक़ा है। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी चीज़ जो है, वो आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है, देखिए, इसके लिए हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है बड़ा खूबसूरत कि सूरह इख़लास जो है, ये सुल्सुल कुरआन है। ये कुरान का 20% हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या बात फरमाई है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सूरह इख़लास में कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो इंसानियत को वो ग़िज़ा फराहम करती है कि जिस पर उसे 20% मार्क्स मिलते हैं कुरान के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये हमें समझ आ जाए, तो पेरेंटिंग में, तरबियत में, बहैसियत कौम, बहैसियत इंसानियत, हमें एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा मैसेज हमें इसमें से मिलता है सूरह इख़लास में से। और वही मैसेज है कि जो भी आपने बात फरमाई है कि तख्लीक से तरबियत का जो सफ़र है, ये इसका बेसिक टूल क्या है? इसका बेसिक टूल क्या है? तो ये हमें मिलता है सूरह इख़लास से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह अहद है।
اب پہلے تو یہاں لائٹلی یہ میں بتاتا چلوں تاکہ ہمارے جتنے احباب ہیں ان کو بھی یہ پتا چلے کہ جیسے کہ ہم نے شروع سے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں آئے. اگر قرآن نے اللہ کو واحد کہا ہے تو وہاں پر کنڈیشن کیا ہے، اور احد کہا ہے تو وہاں پر کنڈیشن کیا ہے. تو پتا چلا کہ یہ احد جو ہے، احد میں اور واحد میں کیا فرق ہوتا ہے. واحد جو ہے یہ ہے کہ جسے ہم گنتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ، جس طرح کہ 1 2 3 4 5 6، تو یہاں پر ہم واحد کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ یاد رکھیں کہ گنتی کا، ٹیبلز کا، کسی بھی چیز کی کوانٹٹی کا آغاز جو ہے، ابتدا جو ہے، وہ ایک سے زائد پر شروع ہوتا ہے. یعنی گنتی کا اطلاق جو ہے وہ ایک سے زائد اشیاء پر ہوتا ہے. یہ قانون ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک سے زائد چیزوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے. تو اس کے لیے لفظ آتا ہے واحد. تو اب عربی زبان کو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی کمال اور کتنی زبردست لینگویج ہے، خاص طور پہ لسان القرآن، کہ جب اللہ نے خود کو احد کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر گنتی کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ احد ہے. اب احد جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پر گنتی کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پر کوئی دوسرا اس کے ساتھ آئے گا وہاں پر پیر بن جائے گا، جوڑا بن جائے گا. اور اسی جوڑے کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، میں تنہا ہوں، میں یکتا ہوں. یہ احد کے بہت سارے تراجم جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ صمد ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں کہ جو ہستی ایوولوشنری نہ ہو. صمد کہتے ہیں وہ، صمدیہ کہتے ہیں وہ حالت کہ جس میں کوئی چیز نہ ناقص ہوئی ہے نہ بڑی ہے، نہ داخل ہوئی ہے نہ نکلی ہے. تو صمد کہتے ہیں وہ ہستی کہ جو ایوولوشن سے آزاد ہو، یعنی جس پر ارتقاء کا قانون لاگو نہ ہوتا ہو، اسے صمد کہا جاتا ہے. اس کی دلیل اس نے آگے دے دی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب وہ بتا دیا ہے کہ صمدیت کیا چیز ہوتی ہے. نہ وہ تولید ہوئی ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ کوئی اس سے نکلا ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی جگہ پر آتی تو مینز کہ وہ پھر پیر بن جاتا، اس کے ساتھ شرک ہو جاتا، وہ شریک ہو جاتا کسی کے ساتھ. تو وہ شریک نہیں. اب یہاں سے ہمارے لیے کیا پیغام؟ آئیے اب اس بات کہ یہ پوری بات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام؟ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم کے اندر سوائے اللہ کی ذات کے ہر شے متغیر ہے. ہر شے اللہ کی ذات کے علاوہ متغیر ہے. چونکہ ہم پچھلے پروگرامز میں بھی یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیے، دین کا کام، اسلام کا کام، قرآن کا کام، ایمان کا کام، یہ تمام تر چیزیں ہمارے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے. صلات کا لفظ کہ جس پر ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل لٹ اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس صلات کا کام بھی انسان کو کمفرٹ زون میں نہیں رہنے دیتی. صلات بھی تحرک ہے، حرکت ہے. اور ہم علی الصلاۃ دائمون، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی صلات کے اندر رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں یہ لوگ. تو یہاں پر ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہستی ہے کہ یہ احدیت اسی کو لائق، اسی کے لائق ہے. ایک تو احدیت کہ کوئی اور اس کے ساتھ نہ ہو، یہ اس کے لائق ہے. صمدیت ایک اسی کی ہستی ہے جو اس لائق ہے. ہم صمد نہیں ہو سکتے، ہمیں جڑنا ہے. ہمیں پیئرز کے ساتھ، وہ کہہ رہا خلقکم ازواجا، میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمبائنڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہے، اور ایک تحرک ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا. تو یہ جتنے بھی سابقہ ہمارے پروگرامز ہیں اور آگے بھی جتنے میں ہمارے پروگرامز آئیں گے، اس میں ہم لوگ بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے، جہاں آپ کی ذات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی تعلیم، آپ کی شخصیت جہاں پر رکتی گئی، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. آنے والا زمانہ آپ کو روند کر نکل جائے گا. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں تعلیمی بنیادوں پر، ہمیں
چاہے اب وہ تعلیم سیاسی ہو، مذہبی ہو، طبی ہو، کوئی بھی علوم جو ہے، ان تمام تر چیزوں کے سامنے ہمیں متحرک ہونا ہے۔ اور اب اس متحرک کے اس پروگرام کے اندر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم دابا سے بشر، بشر سے ذکر، ذکر سے انسان، انسان سے آدم، آدم سے الرجال، اور اب رجال کی وہ کنڈیشنز جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ تو یہ تخلیق سے تربیت کا ایک خوبصورت سفر ہے انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کریم کے وہ پیغامات آپ کے سامنے، تمام احباب کے سامنے رکھیں جو اس سے پہلے ڈسکس اس انداز میں کیے گئے ہیں، ہم سے بھی اچھے کیے گئے ہوں گے، لیکن اس انداز میں اس سے پہلے یہ ڈسکس نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے جی، جزاکم اللہ بالخیر ہماری طرف سے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اس وحی کا جتنا بھی سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ اب مادی تو ہمیں پیدا کر چکا، اور اس کے بعد وحی کے ذریعے ہمیں شعور کا ارتقاء دے رہا ہے، شعور کی نشو و نما دے رہا ہے، جس میں آدمیت سے آغاز کیا گیا ہے وحی کے اندر۔ اور اس وحی میں اب جو رجال ہے یا اس جو خصوصیات کے حامل افراد ہوں گے، مرد و عورت دونوں میں سے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہی ایک تقاضا پیش کرتی ہے کہ یہ ہم نے بطور مسلم اور مومن ان صفات کا حصول کرنا ہے۔ تو جی بالکل۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 20 ہے، تو اس میں بھی رجال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دربار والے ان کی قتل کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں، تو وہ یہاں سے نکل جائیں، اور وہ اپنے آپ کو ان کا نصیحت کرنے والا بتا رہا ہے۔ تو اس پیغام میں اللہ تعالیٰ رجال کی کون سی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ رجال بیسیکلی کن خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں یا انہیں ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ یہ جی سورہ القصص آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور قرآن اسے کہہ رہا ہے رجل، اور ہمارا موضوع ہے الرجال۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رجال کی کون سی خصوصیات قرآن کریم ان آیات کے اندر پیش کر رہا ہے، اور اس مکالمے کے اندر ہمارے لیے کون سی شعوری اور معنوی غذا موجود ہے، عملی غذا موجود ہے، وہ کون سی بات ہے۔ دیکھیے، ایک تو وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، کہ ایک وہ شخص آیا ہے جو شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اب اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ان میں سے انہوں نے چھڑایا، اور غلطی سے ایک خطا سے وہ بندے کی جان چلی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہوئے، اور پھر انہیں جو ہے وہ ایک پلان بنایا جا رہا تھا، وہاں کے سردار پلان بنا رہے تھے کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس پوری کنڈیشن کے اندر ایک شخصیت ہے جس کا نام لیے بغیر قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں یہ دو مقامات ہیں جی، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک ہے سورہ القصص آیت نمبر 20، ایک ہے سورہ یاسین آیت نمبر 20۔ یہاں پر یہ دونوں الفاظ آپ کو ملیں گے ایک جیسی کنڈیشن میں کہ وجاء اللہم صلی محمد وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، کہ شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ یہاں سورہ القصص میں بھی ہے 20 نمبر آیت، اور 20 نمبر ہی آیت ہے سورہ یاسین کے اندر۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو مجھے تو بہت دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے جی، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ خیر کی بنیاد جن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، یا جن لوگوں کے دلوں میں بھلائی ہوتی ہے، فلاح ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں یہ لمحہ ضرور آتا ہے کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، شہر کے کونے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے سے ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت اللہ کریم اس زمانے میں بھی بھیج دیتا ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے،
जिसे हमारे ईमान की फिक्र होती है, जो हमें बताता है कि देखिए ये चीज आपके लिए बड़ी नुकसान है, वो दस्तक देता है हमारे अजहान पर, हमारे हमारे कुलूब पर। तो एक तो ये आप जहन में रखिए कि अगर कोई ऐसी शख्सियत आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आई है, तो खुदारा उसकी बात जरूर सुनिएगा, और सोच समझ कर उसकी बात पर यकीन कीजिए, फैसला कीजिए। अब आइए इस आयत की तरफ दोबारा। वजह रजुल मिन अक्सल मदीनत यसआ, शहर के कोने से एक शख्स आया दौड़ता हुआ। अब ये रजुल जो है, पहली बात ये है कि ये आया कहां से है, ये मदीना से आया है जी। अब हम बता चुके हैं कि कुरान करीम में एक मानी के लिए दो लफ्ज नहीं आए। अब बस्तियों के लिए दो बड़े लफ्ज आए हैं। एक लफ्ज आया है कर्या, कर्या बस्ती है, और शहर के लिए लफ्ज आता है आमतौर पर मदीना। तो हम कर्या को भी शहर समझते हैं, या बहुत हुआ तो बस्ती लिख देते हैं। लेकिन कर्या में और मदीना में फर्क ये होता है कुरान करीम के अंदर कि जहां पर भी एक एक तो ये याद रखिए कि 90% कर्या के लफ्ज के साथ जो है वो हलाकत का लफ्ज आया है। कर्या जितने भी हैं 90% कुरान करीम के अंदर वो तबाही उनके अंदर दिखाई गई है, बताई गई है। क्यों तबाही बताई गई है, इसकी मिसाल क्या है, क्यों है, वजह क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि कर्या और मदीना में क्या फर्क होता है। ये रजाल के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी रजाल को ये बात बताई गई थी कि देखिए एक रियासत मदीना है और रियासत मदीना ऐसे बनती है और ये होता है और वो होता है। कैसे बनती है रियासत मदीना, कहना कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं और रियासत मदीना बनाने के उसूल या उसके उसकी इकदार मुतय्यन करना, ये अभी तक हम नहीं कर पाए। लेकिन आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कुछ चीजें हम आपको बताते चलें कि ये मदीना का लफ्ज जो है ये कितना अहम है, और एक मोमिन की जिंदगी में मदीने का लफ्ज और उसका कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है एक रज्जाल की जिंदगी। तो करिया और मदीना के अंदर ये फर्क होता है जी कि करिया में एक तो हक खुदरादियत तस्लीम नहीं की जाती, हक खुदरादियत तस्लीम नहीं की जाती। सबसे पहली बात जो होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अकलियत को तस्लीम नहीं किया जाता। ये तीन बुनियादी उसूल जहन में रखिए। 90% करिया के अंदर आपको कुरान करीम में ये तीन उसूल मिलेंगे। पहली बात, अकलियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तीसरी बात, हक खुदरादियत नहीं है। कोई आपके पास चांस एंड चॉइस का कोई कानून, वो कोई मौका आपको नहीं देंगे। ये करिया होता है। तो करिया जहां पर भी होता है, इसलिए फिर हमने कहा कि 90% कुरान में तबाहियों का और हलाकतों का जिक्र कुरान करीम करिया के साथ करता है कि वो बस्तियां उजाड़ दी गई, वो खत्म हो गई, वो तबाह हो गई, उन पर अजाब आ गया। लेकिन जो ही कुरान करीम मदीने का लफ्ज लेकर आता है, तो मदीना इसलिए मदीना होता है कि वहां पर सबसे पहली बात कि अकलियत को तस्लीम किया जाता है। अब अकलियत में ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ मुस्लिम गैर मुस्लिम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अकलियत हर उस बात करने वाले को कहा जाता है कि कोई मकतबा फिक्र है, वो बड़ा कलील है, बात उनकी बड़ी जबरदस्त है, उसके बारे में भी हम कह देंगे उठ के कि जी ये देखेंगे, इनको हम नहीं तस्लीम करते, हम इनको नहीं मानते। तो अकलियत में ये हर चीज आएगी, चाहे वो सियासी अकलियत हो, मजहबी अकलियत हो, तालीमी अकलियत हो, कोई भी अकलियत हो। तो इसको महज हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ नहीं चिपकाएंगे इस बात को, बल्कि हम ये बताएंगे कि मदीने का जो तसव्वुर है वो इतना कमाल है, इतना खूबसूरत है कि मदीना के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है, वो ये है कि वहां पर सबसे पहले मदीना वो इलाका होता है या इलाका है कि जिसमें यहूदियों और ईसाइयों को उनके हुकूक के साथ तस्लीम किया गया, अकलियत को तस्लीम किया गया। वहां पर लिसानियत जो थी, कौमी लिसानी फसादात, उनके तमाम तर खात्मे हुए। वहां पर हक खुदरादियत दिया गया। वहां पर राय का हक, राय जो है वो इंसान को दी गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये तमाम तर चीजें जो है ये मदीना के अंदर मिलती हैं। और पूरे कुरान करीम में मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ, मदीने का लफ्ज निकालिए और देखिए कि वहां आप झूम जाएंगे कि ये। और फिर ये कमाल देखिए, यहीं से इसी आयत से ही हम आपको बता देते हैं। ये गालिबन आपने सूरह यासीन निकाली है ना जी, मोहतरम फराज भाई? जी जी, ये सूरह ठीक, यासीन। सूरह यासीन है। अब इसका आगाज आप देख लीजिए। अब ये 13 नंबर आयत से, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबुल क़रयति इज़ जाअहुमुल मुरसलून। अब उन इनको इनको मिसाल दो उन असहाब करिया की कि जिनके पास रसूल आए।
اب 2-3 रसूल आए, वो करते 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 अब कुरान बता रहा है कि करिया के अंदर हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना व मा अनज़ल रहमानु मिन शैइन तुम इल्ला तकज़िबून। लीजिए जनाब, अब उन्होंने कहा कि एक तो कोई हक़ खुदरादियत नहीं है आपके पास, आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। कह रहे हैं क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम, अगर आप लोग बाज ना आए हम आपको रजम कर देंगे, हम आपको मार देंगे, अजाब अलीम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? ये करिया है, करिया है। लेकिन कमाल आप देखें कि जहां पर मदीने का लफ्ज आते ही एक्सेप्टेंस आ गई है। वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलन, पता चला कि ये जो सोच थी, ये करिया की सोच जो थी, ये एक इलाके की थी। ये जो शख्स आया है, वजा का लफ्ज आया जो खारिज से आया है, तो ये खारिज से ये जो शख्स आया है दौड़ता हुआ, यहाँ से मदीने का तस्वुर आते ही आप देख लीजिए कि एक्सेप्टेंस आ गई। कह रहे हैं क्यों नहीं मानते आप इनकी बात? सोचें, समझें, देखें, सुने, ये तमाम तर जितनी भी अल्लाह ने आपको हिस्से दे रखी हैं, इनका इनको इनका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, ये जहाँ पर ये लफ्ज़ आया है वजा मिन अक़सल मदीनत रजुलन, तो अब ये जो रज्जाल है जी, एक तो हमने ये बता दिया आपको कि मदीना में और क़रिया में क्या फ़र्क होता है। आ रहा है यसआ, दौड़ता हुआ। तो पता चला कि रजाल जो होते हैं, पहली बात तो ये है कि रजाल की ये खूबसूरती होती है कि वो मदीने की मदीने के तसव्वुर से लबरेज होते हैं। मदीने का तसव्वुर उनके अंदर मौजूद होता है। उनके पास दूसरे की बात को सुनने की हिम्मत होती है, उसे उनके अंदर सुनने का हौसला होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो वाकिफ होते हैं, वो इल्म रखते हैं, वो हवाई बात नहीं करते, वो किसी भी बात को बादस तहकीक बादस इल्म बयान करते हैं। रिजाल ऐसा नहीं करते कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो बात करते। अब ये शख्स आया है, देखिए, इसे कुरान ने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी सिफ्त जो बयान की है, रजल का लफ्ज बताया गया है कि ये है मुराजला, ये है मर्दानगी, ये है रज्जाल। कर क्या रहा है? वजा रजुल मिन अक्सल मदीनति यसा, ये एक शख्स है जो दौड़ता हुआ आया है। यसा सई कहते हैं वो भागना, वो दौड़ की जो टारगेटेड होती है। सई जो होती है ये दौड़ होती है जो टारगेटेड होती है। मशी के अंदर आप जितना मर्जी चलते चले जाएं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप आपके लिए आपके पास कोई टारगेट भी हो। मशी का लफ्ज जो है कुरान करीम में भी आया है, अमशी का लफ्ज भी आया है, लेकिन सई का लफ्ज जो आया है ये वो दौड़ धूप है जो बामकसद होती। तो ये भागा है वहां से। कौल या मूसा, तो कहने लगा ए मूसा, ये सूरह क़सस हम बयान कर रहे हैं। कौल या मूसा, तो कहने लगा ए मूसा, इन्नल मलाया तमिरून बिका, जो बड़े सरदार हैं ये प्लान बना रहे हैं आपके लिए, साजिश कर रहे हैं, लियक्तुलू का, ताकि ये आपको कत्ल कर सकें, कत्ल कर दें। फखरुज, तो आप निकल जाइए, इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपको, मैं यहां से आप निकल जाइए, मैं आपको नसीहत करने वालों में से हूं। अब यहां पर रिजाल की दूसरी क्वालिटी जो बाहर आई है वो ये आई है कि एक, कि वो कितना बड़ा खतरा अपने सर ले रहा है कि एक तरफ सरदारों का बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो ये जानता है कि अगर ये बात लीक होती है या इसका कोई भी मसला आता है तो वो उसका नतीजा देख लेगा। लेकिन उसके बावजूद वो हक बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि देखिए आपको कत्ल करने की एक साजिश हो रही है, यहाँ से आप निकल जाइए, मैं आपको नसीहत। तो पता चला कि जो रज्जाल होता है ना जी, उसकी नसीहत में दूसरों की हयात, दूसरों की जिंदगी मौजूद होती है। कमाल ये देखिए कि कुरान करीम ये बताया गया है कि ये वो रज्जाल है कि जो, ये एक तो वो बचा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और बता रहा है कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए, और इसके साथ साथ वो कह रहा है कि मैं आपको नसीहत कर रहा हूं। तो पता चला कि रज्जाल जो होते हैं इनकी नसीहत की अहमियत का अंदाजा आप लगा लीजिए कि कुरान करीम ने ये बताया है कि किसी रज्जाल के पास जब कोई इंसान मशवरा करने आए, या कोई इंसान बगैर मशवरे के भी अगर किसी को नसीहत करे, तो उसकी नसीहत के अंदर दूसरे की जिंदगी मौजूद होती है। तो हम रज्जाल जितने हैं, हम लोगों को ये करना होगा, रज्जाजील को ये बात करनी होगी और समझनी होगी कि देखिए जिंदगी में कभी किसी इंसान को ऐसे मोड़ पर ना लाकर खड़ा कीजिएगा कि जहां पर दो रास्ते उसके सामने आप छोड़ दें। ये मुनाफिकत का परला दर्जा होता है जी। बाज दफा आप महसूस करेंगे
کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے جی ایک مشورہ میں آپ سے لینے آیا ہوں، بہت بڑی میری عزت کا معاملہ ہے، یا یہ چیز ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اور میں اسے بات کرنے کے بعد آخر میں یہ کہوں کہ آگے آپ کی مرضی ہے جی، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ تو یہاں پر یہ جو رجال ہے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ رہا جو رویہ ہمارا عام طور پر ہوتا ہے کہ آگے آپ کی مرضی ہے جی، میں یہ بات کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ون سائیڈڈ اپنی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد وہ خیر ڈلیور کر رہا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو نصیحت کرنے والوں میں سے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے بھی زندگی میں اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے تو اسے دو راہیں پر لا کر نہیں کھڑا کرنا کہ جہاں پر دو راہیں اس کے سامنے آ جائیں اور وہ بیچارہ وہیں پہ کنفیوز ہو جائے، بلکہ اپنا اطمینان کرنے کے بعد، اپنی تحقیق کرنے کے بعد اسے یک طرفہ فیصلہ سنائیے، یا یہ یا وہ، یا آپ اس راستے پر چلیں یا آپ اس راستے پر چلیں، ایسے نہ کریں کہ آپ کسی بھی انسان کو دو راہیں پر لا کر کھڑا کریں۔ تو یہ رجال کی ایک خوبصورتی جو قرآن کریم نے شروع میں سورہ القصص آیت نمبر 20 کے اندر یہ بیان فرمائی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس رجال کا قرآن نام نہیں لے رہا، نام نہیں لے رہا، یہ کمال ہے۔ تو جہاں پر کام بول رہا ہونا جی، وہاں پر نام کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمال یہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہمیں، ہماری قوم کو اور ہماری قوم میں وہ رجال پیدا کرے کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ زبیر بھائی۔ یعنی یہ چیز ہمارے سامنے ایک قرآن پاک پیش کر رہا ہے کہ ایک تو رجال کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر وقت حالت صحیح میں ہوتے ہیں، ہر جی وقت کوشش کے اندر بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، اور جی وہ لیڈر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، جیسے قولا یا موسیٰ، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور یا خبر بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف قوم کو متنبع کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کی بات مانتے، یعنی وہ عوامی سطح پہ بھی ہوتے ہیں اور جی لیڈر کی سطح پہ بھی ہوتے ہیں انگیج۔ ماشاء تو اللہ جی تو جی یہ رجال کی بڑی زبردست خصوصیات جو بھی چل رہی ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ ہم نے ابھی یہاں پہ ذکر کیا۔ اسی طرح جب ہم سورہ مومن میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں، تو وہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے کہ رجال اور مومن کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ آل فرعون میں سے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، رہنمائی کریں کہ آل فرعون میں سے بھی رجال اور مومن پیدا ہو سکتے ہیں، تو یعنی یہ ہر معاشرے کے اندر ہی موجود ہوں گے؟ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ آپ نے تو میری بات کو جو ہے نا، بلکہ میری بات اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی خوبصورتی سے آپ نے اسے بیان کر دیا ہے۔ تو ماشاء اللہ بالکل، اگر ایک تو یہ کہ فراز بھائی ہم صحیح آ جائے ہماری مشی کے اندر، ہمارے چال چلن جو ہیں وہ بامقصد ہو جائیں، یہ ایک رجال کی نشانی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ منسلک ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے دوسری چیزوں لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی رجال کی۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے ابھی، یہ سورہ المومن کی جو آیت ہے، یہ ہے جی آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 یہاں پر بھی دیکھیے جی ایک رجال کا ذکر آتا ہے۔ تو آج ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے رجال کون سے ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پچھلا تھوڑا سا، اس پر بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی بات اور مزید ہو جائے، کہ سورہ یاسین کے اندر جو رجال آیا ہے نا جی، کہ وہ بات وہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا اور انہوں نے تکذیب کی۔ تو کتنا نڈر ہے یہ رجال کہ یہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتباع کیوں نہیں کرتے ان رسولوں کی کہ جو آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ ہیں بھی ہدایت پر۔ تو یہ کمال آپ دیکھیں، اور آگے چل کے یہ رجال جو ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوا اور کہتا ہے کہ اے کاش کہ میری قوم بھی یہ بات جانتی کہ مجھے جس بات پر میرے رب نے میری مغفرت کی۔ تو وہ بات کیا ہے؟ وہ بات حق بات ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں، عربوں میں لگی ہوئی جنگ جو ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے، فلسطین کو سامنے رکھ لیجئے، یمن کو سامنے رکھ لیجئے، آپ افغانستان کو سامنے رکھ لیجئے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے، بلکہ آپ رشیا یوکرین کو سامنے رکھ لیجئے، تو ہمارے ہاں تو یہ بات کرنے کی بھی ہمت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم تو اتنے ڈرپوک جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی ایک جملہ تک ہمیں بولنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے لوگوں کے سامنے، یا ان طاقتوں کے سامنے یہ بات۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ یہ جو شخص سورہ یاسین کے اندر آیا ہے، آ کیا رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے، بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے،
اور یہ جانتا ہے کہ آپ خود سوچئے کہ 3 رسول کھڑے ہیں ایک طرف اور ان کے مد مقابل ایک قوم کھڑی ہوئی اور کوئی نہیں بول رہا، کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے جیسے ڈپلومیٹ ہوں گے نا کہ یہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی بولنا نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی کہہ رہے ہوں گے چپ کر جائیں، آپ بات نہ کریں، یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح کہ آج ہمارے زمانے میں بھی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ شخص جانتا ہے اور نہ ہی کسی شخص سے اس شخص نے مدد مانگی ہے، نہ ہی اس نے، اور یہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے جی، یسع، مدینہ سے آ رہا ہے اور حق بات کر رہا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے نتائج کیا نکلے. کمال یہ دیکھیں آپ، حق بات کرنے والے اس طرح کے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سارے اب ڈپلومیسی کا شکار ہم لوگ ہو چکے ہیں. تو یہ تھا وہ دوسرا رجال. اب یہ تیسرے رجال کی طرف ہم آتے ہیں جی. یہ ہے سورہ القصص آیت نمبر 28 کے اندر جن کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم. یہ ہے جی موسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آیات کے اندر ایک آیت یہ آتی ہے کہ فرعون کے آل میں سے ایک شخص ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا ایمان چھپا کر بیٹھا ہوا تھا. لیجئے کہ آپ کے ایمان کی آزمائش بھی یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ جہاں پر آپ کو حق بات کرنا ہوگی. لیجئے جناب، اچھا یہاں پر جو قرآن کریم نے صفت پیش کی ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ گریجولی ہر چیزوں کو سٹیپ وائز قرآن آگے لے کر چلتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو لے کر جاتا ہے. تو پتا چلا کہ رجال کی جو اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے، جو بیسٹ، اس سے اوپر جب آپ رجال سے بھی اوپر کی طرف آئیں گے تو جو صفت آپ کا ویلکم کرے گی وہ صفت ہے صفت مومن. رجال کے بعد جو سپیریئر کنڈیشن آپ کی آئے گی اسے قرآن کریم کہتا ہے مومن. اور پھر اس کے بعد ایک اور صفت ہے وہ جو آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے. کہہ رہے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک شخص نے کہ جو مومن تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں سے تھا اور ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس نے. اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، قتل کرتے ہو تم ایسے رجال کو، ایسے رجل کو. دیکھیے آپ، ایک مرد کی حیثیت کو جانتا ہے کہ ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، کیا اس شخص کو تم قتل کرو گے اور لے کر آیا ہے تمہارے پاس بینات اپنے رب کی طرف سے، بینات لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبَهُ، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر ان کا جھوٹ انہی پر آ جائے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِيدُكُم، اور اگر یہ سچا ہوا تو پھر جس چیز سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس کا کچھ تو نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا نا، اگر یہ سچا ہوا. ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اور اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا حد سے گزر جانے والے جھوٹے کو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں حاصل ہے تمہیں بادشاہی آج غالب ہو اپنی سرزمین پر. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن کون بچا سکے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ پڑا ہم پر. قال فرعون، تو فرعون نے اس کی بات سنی اور کہنے لگا ہے ما اریکم الا ما ارا، نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں، یعنی کہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے جو مجھے صحیح لگتا ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں رہنمائی کر رہا ہوں میں تمہاری مگر صحیح راستے کی طرف جو کہ درست ہے. اب وہ دوبارہ بات کر رہا ہے وہ جو شخص ہے. وقال الذی آمنا، اور اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے کہ تم پر سابقہ اقوام کی طرح، قوم امتوں کی طرح عذاب نہ آ جائے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، جیسا کہ قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر اور جو بھی ان کے بعد میں آئے تھے ان پر جیسے عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر. اب یہ پوری آیت آپ نے دیکھ لی ہے
وقال رجل مؤمن، کچھ صفات قرآن کریم نے اس رجال کی بیان کی ہیں جو ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان چھپا کر بیٹھا ہے تو یہ بہت سا علم بھی چھپا کر بیٹھا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس پر وہ یہ بتا رہا ہے ان کو اور بیان کر رہا ہے وہ علم، کہ جس علم کے ذریعے وہ انذار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، اور اس علم پر اس کی محنت ہے۔ پتہ چلا کہ جو رجال ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز پر کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے اس پر تسلی کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ تسلی کر لی ہے کہ سابقہ اقوام میں جتنی تباہیاں آئی ہیں ان کی روش یہ رہی ہے کہ انہوں نے حق بات کرنے والوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ شخص اس کیفیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ دوسری بات آپ اس میں دیکھیے کہ یہ جب مناسب وقت آیا ہے اپنا ایمان ظاہر کرنے کا تو اس نے مناسب وقت پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی رجال کی بڑی خوبصورتی ہے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ رجال کی سب سے بڑی مردوں کی سب سے بڑی مردانگی یہ ہوتی ہے کہ حاکم وقت کے دربار میں بیٹھ کر آپ یہ بات کیجئے، حاکم وقت کے سامنے، حاکم وقت کے دربار میں بیٹھ کر یہ بات کیجئے تو آپ رجال ہیں۔ یہ رجال ہے جی، بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور نہ کہ صرف بیان کر رہا ہے بلکہ اس کے نتائج پر بھی اس کی پوری پوری نظر ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہوگا کیا، تاریخ جانتا ہے، یہ اقوام کی تباہیوں سے واقف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال پیش کر رہا ہے، قوم عاد کی بات کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت نوح کی قوم کی بات کر رہا ہے، عاد و سمود کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ رجال ہے، یہ رجال ہے کہ جو مومن کے درجے پر ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ رجال سے جو رجال سے اوپر کی کیٹیگری آتی ہے، جب شفٹ کرتا ہے قرآن کریم اس فیز کو، تو وہ رجال کو پھر مومن کی کیٹیگری میں لے جاتا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں بہت سے پروگرامز میں کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں مومن کا لفظ آئے گا وہاں پر کبھی بھی آپ کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ایمان ہو، وہ مومن ہو، وہ مومنین ہو، یومنون کا لفظ ہو، جہاں پر بھی امنا کے مادے پر یہ لفظ آئیں گے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں رہنا ہوگا۔ تو یہ ایک رجال ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں جی، کہ وقت ضرورت بات کرنے والا ہے، حق بات کرنے والا ہے، دلیل سے بات کرنے والا ہے، حاکم وقت کے سامنے بات کرنے والا ہے، تاریخ جانتا ہے، اور اقوام کی تباہی کے اسباب کو جانتا ہے۔ تو یہ ہے رجال، یہ ہے رجال، اور قرآن کریم اس کا بھی نام نہیں لے رہا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کام بول رہا ہے۔ تو یہ رجال کی ایک اور خوبصورتی ہے جو قرآن کریم نے جی اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ یہ آل فرعون میں سے تھا، یعنی ان کے درباریوں میں سے ہی کوئی صاحب تھے جنہوں نے یہ ساری بات چیت کی ہے، اور یہ ہمیں سیکھنے کو ایک سبق ملتا ہے یا مل رہا ہے کہ ایک تو حاکم وقت کے سامنے بھی ہمیں بات چیت کو مدلل انداز میں رکھنا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت کے انداز میں نہیں بلکہ مدلل انداز میں، کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کی غلطی کا نقصان ان کے سر پہ ہوگا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ ٹھیک ہو سکیں یا اگر وہ سچے ہوئے اپنے دعوے میں تو پھر کیا ہوگا۔ تو جی یہ ایک بڑی خوبصورت طریقے سے بات چیت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جو آپ نے بھی واضح کی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو خصوصیات ہے جو ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر یہ 26 ہے کہ اس میں بھی ایک فرد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا، کہ یہاں بھی وہ اہل کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور یہاں پہ دو خصوصیات کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ان میں کون سے حکمت پوشیدہ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم کہیں پہ موجود نہیں بھی ہیں تو وہاں ہم کیسے نتائج کو اخذ کرنے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔
यहाँ पर जी पहले हम तीन तीन रिजाल की तो हम बात रख चुके हैं आपके सामने। अब ये जो चौथी शख्सियत है जी, अब मैंने अर्ज किया कि ये शिफ्टिंग जो होती है ना जी, ये बड़ी कमाल होती है। शिफ्टिंग जो होती है ये बड़ी कमाल होती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम शाहिदुम का लफ्ज, शाहिद का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त के लिए भी पेश करता है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिजाल जो होता है वो उससे अगले दर्जे पर जाता है तो वो मोमिन होता है, और फिर मोमिन के बाद वो जो सुपर कंडीशन, उससे भी सुपर, वेरी सुपर, मतलब सुपर से भी ऊपर की कंडीशन पे जाता है, तो वहां पर वो शाहिद की कंडीशन में आता है। रजाल की ये कंडीशन देखिए कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर ना एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमें अभी तक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमारे लिए ये है इस आयत पर, क्योंकि इसमें वशाहिद शाहिद मिन अहलिहा के अल्फाज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन आती है, बार बार मैंने देखा लोगों को कि वो शहीद और शाहिद के दरमियान फर्क नहीं कर पाते। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जैसे कि शहीद और शाहिद के दरमियान क्या फर्क है। या अमूमी तौर पर हमारे जो एथियस्ट लोग हैं ये सवाल करते हैं, या मैंने बहुत से सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी ये बात सुनी कि वो ये कहते हैं कि देखिए जी, अगर आपने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर गवाही किस बात की? आप क्यों कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? तो गवाही तो वो दे सकता है जो अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने। तो आप ये बात क्यों कहते हैं? अच्छा, बात तो बड़ी उनकी मुदल्लल दिखाई देती है। लेकिन अगर हम कुरान करीम के अंदर आए तो हमें इस चीज का जवाब मिल जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो शाहिद और शहीद में क्या फर्क है ये सुन लीजिए, फिर आयत का मजा दोबाला हो जाएगा आपके सामने। देखिए, शहीद और शाहिद के दरमियान ये फर्क होता है कि अल्लाह अपने 99 नामों में शहीद है। अब हमारे यहाँ जो आम तर्जुमा इसका किया जाता है शहीद के लफ्ज का, कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए, बेशक ये तराजुम में से एक तर्जुमा ये भी है, लेकिन जब हम अल्लाह की सिफत शहीद की बात करेंगे तो क्या वो किसी की राह में मारा गया? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो नहीं है। ये बात, ये तसव्वुर तो नहीं आएगा अल्लाह के बारे में। तो फिर अल्लाह शहीद है तो फिर वो शहीद कैसे? तो शहीद कहते हैं वो जो आंखों से देख रहा हो, कानों से सुन रहा हो, उसे शहीद कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब फरमाया गया, अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, तुमने और तुम्हारी माँ ने इनको कहा था कि मुझे छोड़कर तुम्हें माबूद बना ले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपने मुझे वफात दी तो उसके बाद आप शहीद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को शहीद कहा है, मीन्स कि आप देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। आप बेहतर जानते हैं कि क्या ये मैं कह सकता हूँ, क्या मैंने ऐसा कहा है? तो पता चला कि जो शहीद होता है वो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। अच्छा, शाहिद कौन होता है? अब इसको जरा समझ लीजिए। एक जज साहब हैं, उन जज साहब के सामने कुछ वकील हजरात हैं, और उन वकीलों हजरात के दरमियान किसी मौजू को लेकर, किसी अपने अपने क्लाइंट्स को लेकर, अपने अपने गवाहों को लेकर एक बहस जारी है। जज साहब बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, नीचे जो वकील हजरात हैं वो अपने केस को मजबूत करने के लिए गवाहियां पेश कर रहे हैं। अब वो जो गवाहियां पेश कर रहे हैं ना जी, वो जो गवाह जो उस वक्त उस वकूए पर मौजूद थे, उस हादसे पर मौजूद थे, कि उन्होंने देखा कि फलां शख्स काले रंग के कपड़े पहना हुआ था, फलां ने सब्ज पहने हुए थे, वो उधर से आया, उसने ये किया, उसने ऐसे देखा, उसने इसको ऐसे मार दिया। ये वो थे जो आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे। तो अब इन गवाहान को जब पेश किया जाएगा तो ये शहीद होंगे। ये वो गवाह होंगे कि जो अपनी आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे। लेकिन चूंकि जज साहब वहां पर मौजूद नहीं है, जज साहब उन देखने वालों की आंखों और कानों और जुबान के बयानात के बाद उनके दोनों के बयानात कलम बंद करेंगे और दोनों के दरमियान तकारुन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी। तो इस तकारुन करने के लिए वो जो जज हैं वो अपने इल्म बसीरत का इस्तेमाल करेंगे, यानी उस नूर का इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ने उनको दे रखा है। नूर कहते हैं किसी चीज को मुनकशिफ करना, वो इल्म के जिसके जरिए किसी चीज को मुनकशिफ कर लिया जाए। तो अल्लाह ने जो नूर दे रखा है उन जज साहब को, कि वो अपनी इल्म बसीरा के मुताबिक उस पर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो अब कुरान ने अब ये बता दिया है कि अब वो जो जज होगा ना जी, वो शाहिद होगा।
کیونکہ وہ شہید نہیں ہے، وہ موقع پر موجود نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ کانوں سے نہیں سن رہے۔ تو جنہوں نے آنکھوں اور کانوں سے دیکھا وہ شہید ہیں، اور جو اپنے علم و بصیرت کے مطابق، اس نور کے مطابق، اپنی علم و فراست کے مطابق جو فیصلہ کر رہا ہے وہ شاہد ہے۔ تو جج جو ہوتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے، اور جو گواہ ہوتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں۔ اب اس کی دلیل آپ لے لیجئے قرآن کریم میں سے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے بہلانے کی یا پسلانے کی کوشش کی ہے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور پھر آ گیا ہے جی ایک گواہ جس کی گواہی مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ گواہ جو ہے، کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اگر وہاں پر موجود ہوتا تو کہتا جی یہاں پر کھڑی تھی، یہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے ان کو ایسے پکڑنے کی کوشش کی، یہ ہوا۔ ایسا تو اس نے نہیں کہا۔ اب یہ شاہد جو آیا ہے، چونکہ یہ فیصلہ اپنے علم و بصیرت کے مطابق کر رہا ہے، تو قرآن اس کو شاہد کہہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، اور پھر شاہد ایک گواہ آ گیا ہے، اور گواہ کون ہے؟ یہ شاہد ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ یہ اپنی علم و بصیرت کے مطابق وہاں پر فیصلہ سنا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ من اہلہا، اس عورت کی فیملی میں سے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے عورت کی فیملی ممبر ہے ان کا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر تو جو قمیص ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جو خاتون ہیں وہ سچی ہیں۔ اور اگر قمیص جو ہے وہ دوسری اگلی آیت میں ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں، اور یہ عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ شاہد جو ہے، یہ شاہد، اس کا علم جو ہے وہ تجربے پر، علم و فراست پر، اس نور پر مبنی ہے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ تو کمال آپ یہ دیکھیے کہ شاہد اور شہید کے درمیان، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم جو شہادت دیتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنے والی یا کانوں سے سننے والی شہادت نہیں ہے، یعنی وہاں پر موجودگی کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت علم، نور اور بصیرت پر مبنی ہے، کہ ہم اپنی تحقیق اور اپنا مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ تو یہ بات آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سننے والی بات نہیں ہو رہی، یہ علم و بصیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کی مثال آپ کمال دیکھیے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہے، پوری فیملی ہے، گرفت ہے، افرادی قوت ہے، پیسہ ہے، سرداری نظام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر آ گیا ہے جی ایک شاہد شہادت دینے کے لیے انہی کی فیملی میں سے۔ تو پتا چلا کہ ہر دور میں حق بات کرنے والے انہی خاندانوں میں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ طاغوتی نظام کو سپورٹ کرنے والے۔ تو ایسا ہم نے بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی ادارے، کسی بھی چیز کو لے کے ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر شر ہی شر ہے جی، یہاں پر برائی ہی برائی ہے جی، یہاں سے خیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ نہیں، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ جو فیملی، وہ جو ممبر، جس طرح یہ ایک آ گیا ہے مشاہدہ کرنے والا، یہ شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، اسی طریقے سے ہر دور میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی ایک رجال ہے جی، یہ بھی یہاں پر رجال کا ورڈ تو یوز نہیں ہوا، ہمارے لیے یہ جو شاہد ہے، شہادت دینے والا، یہ بھی ہزار مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے حق بات کی، اور رجال جو ہوتے ہیں وہ حق بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا، آپ نے بہت تفصیل سے آج جو خصوصیات ہمیں بیان کی ہیں اسپیشلی رجال کے حوالے سے، کہ ان کے اندر کس قسم کی خصوصیات کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ڈیولپ ہوں گی، کوئی بھی رجال تو پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو ان خصوصیات کو، ان شعوری کیفیات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، جن میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کی تمیز کرنا سیکھیں، اور اس کے بعد اس کو موقع پہ بیان کرنے کا جب وقت آئے تو لیڈر کی سطح کے اوپر یا عوامی سطح کے اوپر ہم اس کو دلیل کے ساتھ پیش کریں، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو شہادتیں ہیں، جو ہمارے پاس علم و بصیرت ہے،
उसके उसको गवाही के तौर पर पेश करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत से बच के, हम तंज और तनकीद से बच के इल्म और बसीरत की बना के ऊपर शाहिद बने, और उस इल्म और बसीरत की बना के ऊपर ही मुदल्लल अंदाज में जो भी गासिब तबका है, जो भी तागूती तबका है, उसके आगे उन चीज़ों को पेश करें। तो ये रज्जाल की एक बहुत बड़ी खसूसियत है जो हमें इन आयात में आज सीखने को मिला है। तो जज़ाक आज का जो प्रोग्राम है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अब सवाल जवाब का जो सिलसिला हम उसकी तरफ आते हैं। जो भी हमारे मेंबरान दोस्त यहाँ पे सवाल करना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये जितनी भी हमारी बातचीत हो रही है, ये सारी अमली ज़िंदगी में हमें अपनी अमली तरबियत शुरू करने में मदद फराहम करेगी कि हमने अब ये देखा, ये समझा कि हमने अपने अंदर कौन सी खसूसियात और कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पैदा करनी है। तो इसके ऊपर हमने खुद अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले टॉपिक्स के साथ साथ ये भी अब कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे लिए अब अमली तकाजे पेश कर रहा है कि हमने अपनी ज़ात के ऊपर क्या काम शुरू करना है। तो इसलिए जो भी आपके ज़हनों में क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई क्वेरीज हैं, अभी कोई कंफ्यूजन है, तो इसको आप ज़रूर पूछें। मुझे इजाजत दे दर आप। जी, बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। शहजाद सर, साहब। हम तो जी। अच्छा, ये जो अपना कैटेगरी है उलिल अलबाब की, उलिल अबसार की, उलिल नुहा की और उलिल इल्म की, ये कहाँ पे फिट होगी विद रिगार्ड टू रिजाल? ये क्या अबब चीजें हैं रिजाल से? ये और उलुल बार का बार लफ्ज़ जहाँ पर जी, शहज़ाद साहब? बार बार जरा जो गौर व फिक्र की दावत देते हैं। जी, जी। ये उलुल उलुल अलबाब हों या उल का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा ना, ये आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर ज़िम्मेदारान की बात हो रही होगी। इदारों के, किसी भी चीज़ के, हुकूमत के, किसी भी मामले के ज़िम्मेदारों की बात आएगी। तो ये भी रिजाल हैं, इनकी भी कैटेगरी है, नो डाउट। ये रिजाल ही की कैटेगरी में आते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ उलुल अलबाब के बारे में। शहजाद अख्तर साहब थे गालिबन, बड़े बेहतरीन, बड़े खूबसूरत इंसान हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं। शहजाद अख्तर साहब, उलुल अलबाब को देख लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि कुरान करीम ने अलबाब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लुब कहते हैं किसी चीज़ के गौहर को, निचोड़ को, अर्क को। जैसे कि हम बातों-बातों में उर्दू में ये कह देते हैं कि लुब्बे लुबाब ये है जी। तो उलुल अलबाब का जो लफ्ज़ आएगा, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ का अर्क निकालने वाले होते हैं। ये किस कदर ज़िम्मेदार लोग हैं, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है किसी चीज़ की अर्क रेज़ी करनी। तो जहाँ पर भी आप उलुल अलबाब के अल्फाज देखेंगे या उलुल अम्र के लफ्ज़ देखेंगे, तो ये ग्रोह वो गिरोह है, ये ग्रुप है कि जो इंतहाई ज़िम्मेदार है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मेरा ये सवाल है कि ये जो मोमिन के आपने जो तारीफ बताई है और हक बात पे खड़े होने वाले की तारीफ बताई है, तो ये सारी सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने कहा है? यानी ये हक बात पे तो औरत भी खड़ी हो सकती है ना किसी बात पे, और हक की गवाही दे सकती है, शहादत दे सकती है। तो ये सिर्फ मुझे बताएं कि ये रिजाल का खसूसी लफ्ज़ मोमिनीन के लिए ही है या मोमिनात के लिए भी है? ये बिल्कुल जी, मोमिन का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कह दिया था कि अर्रिजाल जो है, उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि महज़ कोई भी क्वालिटी या कोई भी चीज़ किसी एक जिन्स के अंदर सिर्फ़ महदूद करें, बल्कि हम दोनों से मुख़ातिब हैं। मोमिन से भी हम मुख़ातिब हैं और मोमिनात से भी मुख़ातिब हैं। तो चूँकि हम जो हैं वो एक माशरे का हिस्सा हैं, तो जैसा कि उम्महात की दफ़ा आप देखें ना कि कितने बड़े दिल का मुज़ाहिरा किया है हमारे यहाँ बैठे अफ़राद ने, कहीं ने भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप सिर्फ़ उम्महात की बात कर रहे हैं। तो हम जो हैं वो जब मोमिन की बात करेंगे तो उसमें मोमिनात भी आएँगी, और जब हम उम्महात की बात कर रहे थे तो उसमें आबा जो हैं, जो वालिदैन वालिद हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। तो हमने इसको मजमूई अंदाज़ में देखना है जी, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के लिए है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, बड़ी राज़ की बात, बहुत ही बड़े राज़ की बात है। इसको आप देखिएगा और देखिएगा कमाल कुरान करीम का।
قرآن کریم میں جب یہ بتایا نا کہ یہ جو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک گواہی دینے والا آ گیا ہے جو اس کی فیملی سے ہے، تو یہاں سے پتا چلے گا یہ فیملی بھی بڑی کمال ہے جس کی فیملی کے یہ ممبرز ہیں، کیونکہ یہ جو خاتون ہے نا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے یا پسلانے کی کوشش کی تھی، ان کا ظرف آپ دیکھیے، کمال ظرف قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ جب حق بات سامنے آئی ہے تو انہوں نے تمام اپنے لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں مانتی ہوں اب حق میرے سامنے آ گیا ہے، بے شک یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سچے تھے اور ہم لوگ جو تھے وہ ہم نے جھوٹ بولا یا جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے کیا۔ یہ کتنا بڑا ظرف ہے جی۔ یہاں سے آپ کو اس اہل کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو فیملی ہے جس میں سے یہ ایک شاہد بھی آیا تھا جس نے یہ حق بات کی تھی، پتہ چلا کہ آگے چل کے ایک ٹھوکر کھانے کے بعد وہ خاتون بھی جو ہیں وہ حق پر آئیں اور انہوں نے کہہ دیا، تو ان کا حق پرست ہونا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی معترف ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل مجھ سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے اور میں اب یہ حق مانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بہت بڑی خوبصورتی ہے قرآن کریم کی، کیونکہ ہم عمومی طور پہ ہم جیسا کہ ہمیں آج کل تو وہ رمضان میں ہر رپیٹ اس کے اوپر سورہ یوسف، حضرت یوسف کی وہ فلم جو ہے وہ پورا پاکستان دیکھتا ہے، بلکہ وہ پورا ایشیا دیکھتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک مووی بنائی گئی ہے، تو اس سے جو تاثر ملا ہے نا جی وہ یہ ملا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ بہت بری خاتون، یہ انتہائی بری خاتون ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب لیکن کیا ہے نا جی، لیکن قرآن کریم نے ان کو اصلاح کا موقع بھی دیا ہے اللہ کریم نے، اور ان کی اس غلطی کے بعد ان کے اس اعتراف کو قبول بھی کیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ تو ہمیں اس طرح پازیٹیو ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف سے ایک اور یہ بھی دیکھیے کہ ہماری اتنی تنگ نظری ہوتی ہے کہ آج تک آپ قرآن کریم کو دیکھیں، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے معاف کر دیا، سب نے معاف کر دیا، لیکن ہم نے آج تک حضرت یوسف کے بھائیوں کو معاف نہیں کیا۔ تنگ نظری کا حال دیکھیں آپ، اپنی مثالوں میں مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، اور جی اچھا جی وہ فلانے نے تھا، اور کوئی بات نہیں جی، یوسف کے بھائیوں نے بھی تو پھینکا تھا۔ وہ میرے بھائی خدا کے لیے قرآن کریم کو قرآن کریم کے آئینے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا ہے، خدا را آپ بھی ان کو معاف کر دیں، مہربانی کریں۔ جزاک اللہ جی۔ تو بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا بھی اور تمام جزاک اللہ شرکاء جی۔ کا بھی۔ تو اللہ آپ کو انشاءاللہ سلامت اب ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے، اس میں مزید چیزیں بھی آئیں گی، مزید خصوصیات کا بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو مین چیز یہ کہ اب ہم نے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش شروع کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں مزید آمین عملیت کے اوپر ہم بات کرتے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ آمین۔ سب کا۔ جزاک جی اللہ جی۔ زبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔